کریٹیوٹی کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ ممالک میں مسلسل نئی انوینشنز ہو رہی ہیں، نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، اور دنیا کے بیشتر ممالک پرٹیکولرلی ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ ایسے ہیں کہ جیسے سوئے ہوئے ہیں، یا ایسے ہے کہ ان میں جینیس پیدا نہیں ہوتا؟ کیا یہ کوئی خالق کائنات کی اسکیم ہے کہ no genius is allowed to be born in these countries, and all genius and creative people, they will be born in Europe, in America, say Australia, New Zealand, generally we call the West. کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر وہ کون سا راز ہے کہ کریٹیوٹی کے پیچھے کہ ساری انوینشن ڈسکوریز پریروگیٹو بن گیا ہے ویسٹ کا؟ ان لوگوں نے یہ گر سیکھ لیا ہے کہ لوگوں کے جو پروفیشنز ہیں یہ ان کے پیشن سے الائن ہونے چاہیے۔ جب تک آپ کے پیشنز آپ کے پروفیشن سے الائن نہیں ہوتے، آپ کی تخلیقی صلاحیتیں کبھی بیدار نہیں ہوں گی۔ اب دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے۔ اب یہ سٹارٹ جرنی ہوتا ہے ایپٹیچیوڈ سے، بندے کے رجحان اور جو اس کا ملان ہے، یا ذہنی اس کی ایک ٹلٹ آف مائنڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر انسان جس بھی پروفیشن میں جاتا ہے تو اس میں تھکنا بند ہو جاتا ہے، وہ اس کو ہابی کے طور پر لیتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ اب جب تھکتا نہیں ہے تو وہ جو لیبر اور جو محنت کرتا ہے وہ اس کی ایکسٹرا آرڈینری ہو جاتی ہے۔ ایکسٹرا آرڈینری اس لیے کہ لوگ تو تھک جائیں گے، اس نے تھکنا نہیں ہے۔ اب جب اس نے زیادہ اس میں ایفرٹ کرنی ہے، بلکہ یہاں تک کہ جب وہ پروفیشن سے باہر بھی نکل جاتا ہے، یا وہ شام کو اپنے گھر چلا گیا، سونے لگا، یا صبح بیدار ہوتا ہے، ابھی اس نے جوائن نہیں کیا اپنے آفس کو، ایون دین اس کا مائنڈ، اس کا ذہن، اس کی ساری فیکلٹیز اسی پر کام کر رہی ہوتی ہے، سنس ہی اور شی لوز ہز پروفیشن۔ گویا کہ راؤنڈ دی کلاک، ایون یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ خواب میں بھی وہی باتیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اسی کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اب جب یہ چیز ہو جاتی ہے بندے کی کہ اس کا پروفیشن اس کے ذہن میں اتنا حاوی ہے اور اتنا انجوائے کرتا ہے اور اتنا وہ لنکڈ ہے، اتنا وہ کوآرڈینیٹڈ ہے اور اتنا وہ پیشنیٹلی انوالو ہے، تو پھر اس کے اندر ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے آئیڈیاز، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں اور ایسے ایسے وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے۔ الٹیمیٹلی ہی اور شی کمز آؤٹ ود اے ناول اور نیو تھنگ اور نیو سولوشن فار دا پرابلمس۔ اوکے، اب چیز یہ ہے کہ اس کی بنیاد بنتی ہے ایجوکیشنل سسٹم۔ اب ویسٹ میں کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ کیا کہ ایجوکیشنل سسٹم میں بچے کی یہ جو ذہنی ملان ہے یا اس کا ذہنی رجحان ہے، اس کو وہ نکالتے ہیں۔ جب اس کو نکالتے ہیں تو پھر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں اور آل فیسیلیٹیشنز پرووائڈ کرتے ہیں، اپریسیشنز دیتے ہیں، انکریجمنٹ دیتے ہیں، اور اسی لائن میں جب اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وہ اپنے اس چیز کو انجوائے بھی کرتا ہے اور وہ نئی نئی چیزیں لے کر آتا ہے۔ یہ ہے۔ اور اس کے برعکس یہ جو تیسری دنیا کہہ لیں یا ڈیولپنگ ورلڈ، ہم اس کے لیے ایک اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں، بیسیکلی تو میں کہنا چاہیے کہ یہ تو انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ہے۔ تو یہاں بچوں کے لیے بچے امپورٹنٹ بالکل نہیں ہیں۔ یہاں کے اسکول میں اور انسٹیٹیوشن میں موسٹ امپورٹنٹ چیز ٹیچر ہوتا ہے، جبکہ اصولاً سب سے امپورٹنٹ چیز کلائنٹ ہوتا ہے۔ ساری مارکیٹنگ اور بزنس کا اصول ہے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن از یور کلائنٹ۔ آپ مجھے بتائیں کہ کلاس میں کلائنٹ کون ہوتا ہے؟ ٹیچر ہوتا ہے کہ ٹاٹ ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ اور تھرڈ ورڈ میں اسٹوڈنٹ کو کلائنٹ سمجھا نہیں جاتا، اس کو ایسی چیز سمجھا جاتا ہے جس کو ڈانٹا جائے، جس کو سزا دی جائے، جس کو مارا جائے، جس کو انکریجمنٹ میں نہ لایا جائے، اور اتنا اس کو ڈیمورلائزنگ اور فرسٹریٹنگ اور ڈسکریجنگ انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ منتج ہوتا ہے ڈراپ آؤٹس میں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ڈیولپنگ ورلڈ میں ہے۔ اور ان سے پوچھیں، انالیسس کریں، کنسنسس الٹیمیٹلی جو باہر آئے گا وہ یہ ہوگا کہ یہ وہ بچے تھے جو کہ مار کے ڈر سے، ٹیچر کی دلچسپی نہ لینے سے، اچھی طرح چیز نہ سمجھانے سے، اور ایک
اٹریکٹیو انوائرمنٹ نہ کریٹ کرنے وجہ سے یہ سارے لوگ ڈراپ آؤٹ ہو گئے. کریٹیوٹی تو دور کی بات ہے, یہ تو اپنی تعلیم ہی مکمل نہیں کر پاتے. لیکن وہاں اس کے برعکس جو انوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف کہ سکول بچوں کے لیے اتنی انتہائی خوبصورت چیز ہے کہ وہ دوڑے دوڑے جاتے ہیں, اس خوشی سے جاتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو اسکول ٹوڈے. یہاں کے ان کی بس کا سفر سے لے کر اسکول میں جانا اور واپس آنا, دیٹ از این انجوائنگ ایکٹیویٹی. اور پھر فریڈم آف ایکسپریشن نے, یہ جو ڈویلپ ورلڈ میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ سوچوں سے جو پہرے اٹھائے ہیں, یہاں پھر شعور جاگتے ہیں, بڑھتے ہیں, نکلتے ہیں, نئی نئی باتیں سوچتے ہیں. اچھا, نئے آئیڈیاز میں انکریجمنٹ ملتی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ یو پلیز کم آؤٹ ود اے نیو آئیڈیاز. اچھا, جب یہ چیزیں ہیں کہ بیٹن ٹریک سے ہٹ کر ایون آپ ایک بلنڈر بھی کر رہے ہیں نئے انداز سے, کہ آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, کہ جب دیکھیں نا بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹن ٹریک کو چھوڑنا. آپ جنگل میں ہیں, ایک پگڈنڈی بنی ہوئی ہے, اس پر آپ چلیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ کو ڈیسٹینیشن میں لے جائے گا, کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی کیونکہ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں. لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, کہ میں نے ایک نیا ٹریک تلاش کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بیٹن ٹریک سے ہٹنا. اب یہ جو سوچ ہے, یہ سوچ تب پیدا ہوتی ہے جب اس بات پر انکریج کیا جائے, آپ اس کو پرائز کریں اس بندے کو, یار ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اے نیو وے ٹو کم آؤٹ آف دس ڈیفیکلٹ ایریا. اور دنیا میں یہ جو نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں یہ ایسے لوگوں سے ہوتی ہیں جن میں یہ انیشیٹو ہو, یہ ڈرائیوز ہو, اتنا کریج ہو, اتنے بولڈ ہو. یہ انکلکیٹ کرنی پڑتی ہے, اور یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں آتی ہے. اور یہ تب آتی ہے جب آپ کے پیشنز آپ کے پروفیشن سے الائنمنٹ ہو. اس لیے کہ انسان میں جو دیکھو جی بچے پیدا ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ 2 یا 3 بچے ہیں, تو اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ابھی ان کی کوئی گرومنگ نہیں ہوئی, کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی, کوئی ایجوکیشن نہیں ہوئی, ابھی وہ نہ بات کرنا جانتے ہیں. لیکن ان کی چوائسز لائف کے, ان کی جو پسند ہیں یا لائکنگ ہے اسی وقت ڈفرینٹ ہے. کوئی دودھ پینے سے پہلے روئے گا, کوئی نہیں روئے گا, کوئی بہت زیادہ روئے گا, کوئی کم روئے گا. کوئی کھلونے 10 قسم کے کھلونے رکھیں, کوئی اس کو ہاتھ لگائے گا, کوئی اس کو ہاتھ لگائے گا, کوئی اس کو پکڑے گا, کوئی اس کو اون کرے گا, کوئی دوسرے کو دے گا, کوئی دوسرے کا بھی چھین لے گا. اب حالانکہ اس کی ایجوکیشن نہیں ہوئی, ماں کہتی بھی رہتی ہے کہ بھائی کا کھلونا نہ چھینو, اس کو کس نے ایجوکیٹ کیا کہ اس کا بھی چھیننا ہے. اور ایک ہے وہ اپنے کھلونے سے کھیل رہا ہے, اس کا نہیں چھینتا. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک ان بورن ایسی کیپیبلٹیز اور پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیے ہوئے ہیں, جب تک آپ اس کو ڈسکور نہیں کرتے. تو اسی لیے جب یہ اینشنٹ گریس میں ایک فلاسفر کنگ نے ایک مقابلہ کروایا کہ یو کم آؤٹ ود اے میگزین وچ مسٹ انکمپاس دا ٹوٹیلٹی آف وزڈم ان دا ورلڈ. ساری دنیا کی عقل اور شعور اور ذہانت اور حکمت اور دانائی اس میں چھپی ہو, ایسے 2 الفاظ پر مشتمل میگزین لاؤ. تو جس میگزین کو پرائز ملا وہ یہ تھا کہ نو تھائی سیلف, خود کو پہچانو. تو بات یہ ہے کہ جس نے پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد اپنے اس پیشن کو اور پہچان کو پروفیشن میں کنورٹ کر دیا, وہ دنیا کا کریٹو پرسن ہے.